الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء لا نبي بعده ولا نبوة بعد نبوته ولا كتاب بعد كتاب الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. جب پڑا وقت گلستہ پہ تو خون ہم نے دیا، جب پڑا وقت گلستہ پہ تو خون ہم نے دیا، جب بہار آئی تو کہتے ہیں تیرا کردار نہیں. محترم المقام صاحب اخلاق و کردار استمن انور کے جان میرے اساتذہ محترم اور انصاف کی قلم تھامے ہوئے منصفین حضرات اور جامعہ کے چہتے مہکتے حسین جمیل گلاب کے پھولوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین محترم، میں آج آپ حضرات کے سامنے ایک ایسے موضوع پر بات کرنے کے لیے کھڑا ہوں جو ان عظیم رہنماؤں، ان عظیم سپاہ سالاروں کے کردار کے متعلق ہے جنہوں نے ہماری تاریخ کو روشن کر دیا. وہ کردار جو اگر اٹھے تو باطل کے ایوان لرز جائیں اور اگر خاموش بھی رہیں تو ان کی خاموشی ایک پیغام بن جاتی ہے، اور وہ موضوع ہے 1857 میں علماء کا کردار. سامعین محترم، 1857 سے پہلے برے صغیر کی سرزمین پر انگریز آئے اور پھر دھوکے، سیاست اور سازش کے ذریعے پوری قوم کو غلام بنا لیا. مسلمانوں کی عدالتیں چھین لی گئیں، مدارس بند کیے گئے، مساجد کی آواز کو دبانے کی کوشش کی گئی، ہماری تہذیب کو مٹانے کی کوشش کی گئی. لیکن ایسے اندھیرے میں، ایسی ظلم و زیادتی کے خلاف ایک ہی طبقہ تھا جو اپنے ایمان، علم، غیرت کے ذریعے وطن عزیز کی خدمت کرتا نظر آیا، اور وہ کوئی اور نہیں تھا بلکہ داڑھیوں پگڑیوں والے علماء ہی تھے جنہوں نے نہ صرف رہنمائی کی بلکہ عملی میدان میں بھی آئے اور دشمنوں کے سامنے، رہزنوں کے سامنے ڈٹ کر علن اعلان کہہ دیا: جان جائے کوئی مسئلہ نہیں، مال و اولاد چھین لو کوئی مسئلہ نہیں، ہماری جانیں تو حاضر ہیں، ہم برداشت کریں گے، ہم سے جو کچھ بھی تم چھین لو گے برداشت کریں گے، اگر وطن عزیز کو اور امت مسلمہ کو تم انگریز کے رحم و کرم پر چھوڑ دیں گے تو برداشت نہیں کریں گے. سامعین محترم، 1857 کی جنگ میں سب سے پہلے، سب سے آگے علماء کرام تھے. مولانا احمد اللہ شاہ، مولانا محمد قاسم نانوتوی، مولانا رشید احمد گنگوہی، مولانا حافظ ضامن شاہ، مولانا فضل حق خیر آبادی. کن کے نام لوں، ہر کسی کا کردار نرالا تھا. یہ سب صرف قلم کے عالم نہیں تھے بلکہ میدان جہاد کے بھی سپاہی تھے. کسی نے ہاتھ میں تلوار پکڑی، کسی نے فتووں کے ذریعے فوجیں تیار کی، کسی نے لشکر بنائے. چنانچہ جنگ ہوئی تو جنگ آزادی نے بہت خون مانگا اور اس خون میں سب سے بڑا حصہ بھی علماء کرام کا تھا. مولانا احمد اللہ شاہ کو گولیوں کا نشانہ بنایا گیا، مولانا فضل حق خیر آبادی کو کالا پانی میں جیل میں قید کر کے زنجیروں سے باندھا گیا، ہزاروں علماء کو پھانسی کے پھندوں پر لٹکایا گیا. دارالحکومت دہلی میں ایک دن ایسا بھی آیا کہ جب علماء کرام کو قطار میں کھڑا کر کے پھانسیاں دی گئی، لوگ دور سے کھڑے دیکھتے رہے لیکن علماء کے چہروں پر مسکراہٹ تھی اور علماء کے چہروں پر ایک ہی پکار تھی کہ یہ بات آیا ہے دنیا میں، ہم پھول بھی ہیں تلوار بھی ہیں. یہ بات آیا ہے دنیا میں، ہم پھول بھی ہیں تلوار بھی ہیں، یا بل میں جہاں مہکائیں گے یا خون میں نہا کر دم لیں گے. سامعین محترم، علماء کے چہروں پر مسکراہٹ تھی. اب میں نے اپنے آپ سے سوال پوچھا کہ مسکراہٹ کس لیے تھی، تو مجھے جواب ملا کہ مسکراہٹ اس لیے تھی کہ وہ جانتے تھے کہ رات چاہے کتنی ہی لمبی کیوں نہ ہو، فجر کا نور ضرور پھوٹتا ہے. اسی یقین کے سہارے ہمارے علماء کرام ہر تکلیف سے گزرے، ہر مشقت، ہر مصیبت برداشت کی، جس کی بدولت آہستہ آہستہ پاکستان ایک ریاست بن گیا. اور آج اگر ہماری کانوں تک اذان کی آواز گونجائی دے رہی ہے تو یہ علماء کی
कुर्बानियों की बदौलत है आज अगर हम आज़ादी की हवा में सांस ले रहे हैं, मगर मत भूलना कि वो हवा हमें तोहफे में नहीं मिली, वो हवा बूढ़े उलमा की थकी हुई सांसों और जवान उलमा के लहू और बेनाम मुजाहिदों की कुर्बानियों के एवज मिली है। और आज अगर कोई ये समझ के बैठा है कि 1857 की कुर्बानियां महज एक कहानियां थी, अगर कोई उनका नाम भूल चुका है, अगर कोई आज़ादी को सस्ता समझ के बैठा है, तो याद रखना कुर्बानियां फरामोश करने वाले दर हकीकत अपनी पहचान भूल बैठते हैं। जो कौम अपने शोदा को भूल जाती है वही फिर से गुलामी के दरवाजे पर खड़ी कर दी जाती है। याद रखना उलमा की कुर्बानियों को फरामोश करने वालों, उलमा की कुर्बानियां सितारों की तरह रोशन है, तुम उन्हें चाहो न चाहो वो चमकती रहेगी। दरअसल बात यह है कि जिन आंखों ने चमक देखना छोड़ दी हो वही अंधेरे की कैदी बन जाती हैं। मैं आखिर में एक शेर पढ़कर अपनी जगह लूंगा कि जब भी एले चमन को जरूरत पड़ी खून हमने दिया, गर्दनें भी कटी। जब भी एले चमन को जरूरत पड़ी खून हमने दिया, गर्दनें भी कटी। फिर भी हमसे ये कहते हैं एले चमन, ये चमन है हमारा तुम्हारा नहीं। अगर जिंदगी ने साथ दिया दोबारा ऐसी मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।